السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ کا سوال ہے، جس دور میں آپ اور ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس دور میں زیادہ بچے پیدا کرنے پر اس دور میں زیادہ بچے پیدا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں اور انسان کو جو ہے وہ مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لوگ جاہل کہتے ہیں جو زیادہ بچے پیدا کریں۔ جی، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام ایک ایسا آفاقی آسمانی دین ہے جو کسی خاص بستی کے لیے نہیں آیا، کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا، کسی خاص جغرافیے اور ملک کے لیے نہیں آیا۔ اسلام اللہ نے ایک ایسا دین ہمیں عطا کیا ہے جو غار حرا سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک، آخری سیکنڈ تک کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے اسلام غار حرا، کوہ حرا کی غار سے لے کر قیامت کے آخری سیکنڈ تک، قیامت برپا ہونے سے پہلے اس وقت تک کے لیے اللہ نے یہ دین اسلام نازل کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو جب ہم اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کا مذاق اڑانا کہ بچے زیادہ پیدا کر رہا ہے، کر رہی ہے، اور لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو لوگوں کا مذاق اڑانا اور لوگوں کا باتیں کرنا، جو اسلام کو اپنا دین مانے، دین سمجھے اور مسلمان ہو، لوگوں کی باتیں اور لوگ اس کے نزدیک ردی کوڑے کے برابر بھی نہیں ہیں، نہ لوگوں کی باتیں کوئی وزن یا کوئی درجہ رکھتی ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو نوجوانوں شادیاں کرو، شادی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو روزے رکھو۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ان خواتین کے ساتھ شادیاں کرو جو بچے زیادہ جننے والیاں ہوں، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر محسوس کروں گا۔ اب کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی خاتون اس کے بچے زیادہ پیدا ہوں گے؟ تو اس کے لیے پھر بتایا گیا کہ خاتون کی ماں، خاتون کی بہن، عورت کی خالہ، قریب کی عورتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس خاندان میں بچے پیدا کرنے کی ریشو زیادہ ہے، کم ہے، کتنی ہے۔ اور پھر الحمدللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 باقاعدہ شادیاں کی، اور اسی طرح آپ کی لونڈیاں ریحانہ اور ماریا وغیرہ وغیرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، سوائے ایک بیٹے کے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ کے بعد کئی شادیاں کیں، اور تاریخ کے اندر یہ بات
مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ ان کی اولاد تھی۔ اسی طرح جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد، مال اور عمر میں برکت کی دعا دی، اس کے متعلق بھی میں اپنے سننے والوں کو تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 100 کے لگ بھگ، کچھ اوپر کچھ کم، انہوں نے عمر پائی، اللہ نے بہت سارا مال اور دولت دیا، بہت ساری اللہ نے ان کو اولاد عطا کی۔ اگر ہمارے کسی عمل سے کائنات کا امام خوش ہو جائے، ہمارے لیے یہ دنیا جیت لینا ہے، مقصد حیات ہمارا پورا ہو جانا ہے۔ اور اسی طرح جہاں تک معاملہ ہے لوگوں کے ناراض ہونے کا، لوگوں کے خفا ہونے کا، لوگوں کے باتیں بنانے کا، تو وہ باتیں بناتے رہیں، وہ ہنستے رہیں، یہ دنیا چند دن کی مہمان ہے۔ کثرت اولاد کا فائدہ دنیا کے اندر انسان کے مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب بندہ مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے، صحیح مسلم، جن میں سے ایک چیز نیک اولاد کا دعا کرنا ہے۔ اولاد والا مر گیا، پیچھے بیٹیاں نمازیں پڑھیں، حج پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، دعا کریں، ہر نیک عمل میں باپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس نے اپنی اولاد کی اچھی اور نیک تربیت کی۔ تو مرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ اس کا اوپن ہے، کھلا ہے، اور اس کے اعمال نامے میں نیکیاں جا رہی ہیں۔ آج ہم مسلمان دنیا میں اس لیے ہیں خوار کہ ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ عرش والا ناراض ہوتا ہے یا مدینے والا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ ہے کہ دنیا اور دنیا والے ہم سے ناراض نہ ہوں۔ تو یاد رکھیے، حدیث میں بیان کر چکا، مخلوق کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ مخلوق ناراض ہوگی تو کیا کر لے گی، کیا کہہ لے گی، اور اگر عرش والا اور مدینے والا ناراض ہوا تو نہ گھر کے، نہ گھاٹ کے، نہ دنیا ہاتھ آئی، نہ آخرت ہاتھ آئی۔ اس لیے بچے پیدا کرنے کا معاملہ ہو یا دین کا اور کوئی بھی معاملہ، ہمیں نڈر، بہادر، دلیر، جرت مند ہو کر اسلام جو ہمارا دین ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے صفت بتائی مومنوں کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یخافون لومۃ لائم، مومن جو ہے وہ ملامت سے، طعنہ زنی سے نہیں ڈرتا، مومن کو یہ فکر ہوتی ہے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ ڈر رکھنا چاہیے، یہ خوف ہونا چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا پروردگار اور ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی اور اس کا رسول راضی ہو گیا، ساری کائنات ناراض ہو جائے، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور سورۃ التوبہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کو بیان کر دوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ سبحان اللہ، اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ عرش والے اور مدینے والے کو راضی کر کے رکھو۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہر معاملے میں کہ ہم اپنے پروردگار کو اور اپنے نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھیں۔ یاد رکھیے، جب اللہ اور اس کا رسول خوش ہوا، پوری دنیا ناراض ہو کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر پوری دنیا خوش ہوئی اور میرا رب، میرا نبی مجھ سے ناراض ہو گیا، پوری دنیا مل کر مجھے جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔